نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور بے شک آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ جب میرے آقا اپنے کسی امتی پر خاص و خاص کرم فرماتے ہیں، جب میرے آقا اپنے کسی امتی کو اپنے قریب کرتے ہیں، جب میرے آقا یہ فیصلہ فرما دیتے ہیں کہ اس کو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین میں شامل کیا جائے گا، جب میرے آقا اپنے امتی کو اپنے قریب فرماتے ہیں، جب اس پر احسان فرماتے ہیں تو اس کو عشق رسول عطا فرماتے ہیں۔ عشق رسول کمایا نہیں جاتا، عشق رسول دربار نبی کی عطا ہے۔ عشق رسول اس کو عطا کیا جاتا ہے جو ادب اور حکمت کی انتہا پر پہنچتا ہے۔ ادب پہلا قریب ہے محبت کے قریب، بے ادب کے نصیب میں کچھ بھی نہیں۔ جب کفار نے آگے آپ کی محفل دیکھی تو کفار سے جا کر کہتا کہ اس جماعت سے جنگ نہ کرنا، ہم کیسر و کسرا کے درباروں میں گئے ہیں لیکن کسی دربار میں وہ ادب نہیں دیکھا جو نبی کے صحابہ نے نبی کا ادب کیا۔ آپ نے اپنا علاج کروانے کے لیے کچھ خون نکلا ہے، کچھ خون نکلا آپ نے ایک پیالے میں جمع کیا اور ایک صحابی کو دیا، جاؤ اسے پھینک آؤ۔ صحابی جاتے ہیں، تھوڑی دیر بعد تشریف لے آتے ہیں، میرے آقا دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں، فرماتے ہیں کیا کیا اس خون کا؟ فرمایا یا سیدی مجھے شرم آئی، آپ کا خون زمین پر پھینکا جاتا میں اس کو پی گیا۔ خون پینا تو ظاہراً حرام ہے۔ اب میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا جس وجود میں میرا خون شامل ہو گیا اس پر کیا حرام۔ علامہ اقبال نے جو عشق رسول کی کیفیت کا اظہار فرمایا ہے، دنیا میں کوئی اللہ کا ولی، بندہ مومن، عالم دین ایسا نہیں گزرا جیسے میرے اقبال گزرے۔ میرے آقا کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں یا سیدی یا مرشدی، اگر میں نے اپنے کلام میں آپ کی امت سے وفاداری نہیں کی، اگر میں نے اپنے کلام سے عشق رسول کو نہیں پھیلایا، اگر میں نے اپنے کلام سے آپ کی نمائندگی نہیں کی تو بروز حشر مجھے شفاعت سے محروم فرمائے گا، مجھے قدم بوسی سے محروم فرمائے گا، مجھے ہلاک کر دیجیے گا۔ اتنا بڑا دعویٰ تب تک کوئی نہیں کر سکتا جب اس کا روحانی تعلق میرے آقا سے نہ ہو۔ ایسا اور پھر اللہ کی ہاں گزارش کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، آپ غنی ہے دو عالم کے میں مسکین عاجز فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، بروز حشر میں ایک گزارش مان لیجئے گا، ور حساب رات بینی ناگزیر، اگر میرا حساب کرنا اتنا ہی لازم ہے از نگاہ مصطفیٰ بنا ہے تو میرے آقا سے چھپا کر میرا حساب لیجیے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے آقا کے چہرے پر کوئی خفگی ہے۔ عشق رسول ہر ایک کے لیے ضروری ہے، لیکن اس کے بعد ایک چھوٹا سا نقطہ بیان کرتا ہوں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اولیاء اللہ کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ یہ ہمیں کیوں بتا رہا ہے؟ یہ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟ الا خبردار، ہمیں خبردار کر رہا ہے۔ کوئی خطرناک موڑ آئے نا تو وہاں پر لکھا جاتا ہے خبردار خطرناک موڑ، وہاں سے ادب سے گزرنا، بیان سے گزرنا۔ اب داتا دربار کے آگے سے گزرتے ہوئے آپ کے ذہن میں خیال آئے میں بہت بڑا پیر ہوں، میں بہت بڑا ولی ہوں، مبلغ ہوں، تبلیغ کرتا ہوں۔ فرمایا نہیں، نمازیں منہ پہ ماری جائیں گی، میرے دادا کا ادب نہ کیا تو تباہ برباد ہو جائے گا۔ اولیاء اللہ کا ادب کرنا ضروری ہے اور اولیاء اللہ سے ہی عشق رسول ملتا ہے۔ نعت جو ہے وہ قرآن ہے سارا۔ اب قرآن کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا ریب فی ھدی للمتقین،
اس میں کوئی شک نہیں ہے متقین کے لیے۔ اب متقین کون ہے؟ اولیاء اللہ۔ جب تک تم ان متقین سے قرآن نہیں سیکھو گے تمہیں اس میں شک ہی نظر آئے گا۔ کچھ لوگ قرآن پڑھ کر گمراہ ہوئے اور کچھ نے راہ پا لی۔ تو تم اولیاء اللہ کے پاس بیٹھا کرو، ان کی صحبت میں بیٹھا کرو، اور جب غوث پاک جا رہے ہوں گے، غوث پاک کی قیادت میں اعلیٰ حضرت جا رہے ہوں گے، تو یہ جو منافقین آج کہتے ہیں نا نیازیں نہ کھو، ان کے پاس نہ بیٹھو، شرک ہے، بدعت ہے، اور یہ تب ایسے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوں گے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ایسے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوں گے اور اعلیٰ حضرت سے کہہ رہے ہوں گے ہمیں بھی ساتھ لے جائیں، ہمیں بھی ساتھ لے جائیں۔ اور پھر اعلیٰ حضرت کیا کہیں گے؟ میں نہ کہتا تھا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانگ گئے۔ تو غوث پاک کا ایک واقعہ ہے، نظام الدین اولیاء لکھتے ہیں ایک شخص غوث پاک کی بارگاہ میں آیا، دیکھتا ہے ایک شخص کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی، ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے، کانپ رہا ہے۔ غوث پاک باہر تشریف لاتے ہیں، وہ آدمی کہتا ہے آپ تو سب کی مدد کرتے ہیں، اس کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ غوث پاک فرماتے ہیں پہلے یہ تو جان لو اس کا قصور کیا ہے۔ تین ابدال غوث کی خانقاہ سے پرواز کر رہے تھے، تین ابدال غوث کی خانقاہ کے پرواز کر رہے تھے۔ احترام ایک ابدال میں دائیں جانب چلا گیا، ایک بائیں جانب چلا گیا، اور جو ایک ابدال تھا اس نے کہا میں رستہ کیوں بدلوں، میں ابدال ہوں، مجھے روحانیت پر اپنی ناز ہے، اور جب وہ خانقاہ کے اوپر گزرا تو اس کی یہ سزا ہے کہ اس کو یہ سزا ملی کہ غوث کا احترام نہیں کیا۔ تو میں کہتا ہوں غوث کی توہین کا ابدال کو یہ سزا ہے، تو زمین پہ رہنے والے کیڑے تو ان کی توہین کرے گا، تیرا حق کیا؟ دو جہانوں کی سرداری آپ کے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، دو جہانوں کی سرداری آپ کے لیے ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے۔ ہمارے اعمال ہمارا کام نہیں آئیں گے۔ شیطان بھی بڑی نمازیں پڑھتا تھا، کیا ہوا؟ نبی کی توہین کر کر۔ آج بھی شیطان اللہ کو مانتا ہے، آج بھی مانتا ہے، لیکن نبی کی توہین کر گیا تو ساری نمازیں، اس کا تصوف، اس کی روحانیت اللہ تعالیٰ نے زمین پر۔ تو ان اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھا کریں، ان سے ہی آپ کو سب کچھ ملے گا۔ ہمارے اعمال ہمارے کام نہیں آئیں گے، عشق رسول کام آئے گا، ادب رسول کام آئے گا۔ اللہ آپ کے ادب کو سلامت رکھے، آپ کے عشق کو سلامت رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔